بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستان میں افغانیوں کے خلاف پکڑ دکڑ کریک ڈاؤن کے بعد ایک نئے مرحلے کا آغاز شروع ہونے والا ہے۔ جعلی دستاویزات پر پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغانیوں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے اور جعلی شناختی کارڈ اور دستاویزات پر مقیم افغانیوں سمیت غیر ملکیوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس میں مزید پیچیدہ حالات ہو چکے ہیں اور پاکستان کا وفد ایک طرف کابل اپنے سفارتخانے پر تو پہنچ گیا، لیکن وفد کسی افغانی حکام سے ملاقات نہیں کرے گا۔ یہ ویزے کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے کچھ کہانیاں چل رہی ہیں، اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان دونوں خبروں کی کہ پاکستان میں افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ بتایا جا رہا ہے، غیر مصدق اطلاعات کے مطابق افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے سرکاری افسران ملوث رہے، نادرا، امیگریشن عملہ، FIA اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل اور 62 شخصیات۔ اب جہاں پر جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی جا رہی ہے، وہیں پر ان کے سلطکاروں کے خلاف بھی ان کے بھی فہرستیں، لسٹیں تیار کی جائی ہیں، تمام ادارے متحرک کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں معاملات کی تفصیلات اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جعلی شناختی کارڈ اور دستاویزات پر مقیم افغانیوں سمیت غیر ملکیوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کی فہرستیں تیار، سہولت کاری کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب بڑے بڑے مگرمچھ جیلوں میں ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے بالآخر یہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جعلی دستاویزات پر شناختی کارڈ بنانے والوں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے افغانیوں کی فہرستوں کی تیاری شروع کر دی ہے اور جعلی دستاویزات اور غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سمیت غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے بڑی اپڈیٹس، بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق جعلی دستاویز پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے نادرا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کی فہرستوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے میں جعلی شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں گے اور جو تمام افغانیوں سمیت جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے جرمانہ کیا جائے گا، جیلوں میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کو پاکستان سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ان پر پاکستان میں پابندی لگائی جائے گی۔ ان افغان مہاجرین کے خلاف بہت جلد کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے جنہوں نے جعلی جلد سازی سے پاکستان کے بوگس شناختی کارڈ بنوائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع پشاور میں یہ ایسے افغان مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے جنہوں نے بوگس شناختی کارڈ بنوائے اور انہیں عنقریب گرفتار کر کے باری جرمانے، قید کی سزا اور ملک بدری کا پروسیس شروع کیا جائے گا۔ غیر ملکیوں بالخصوص افغانیوں کے وطن واپسی کے معاملے پر جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے گرد شکنجہ مزید سخت کیا جا رہا ہے اور اگلے مرحلے میں جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر نادرا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کی فہرستوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، جبکہ کارروائی کے دوران ان کے شناختی کارڈ منسوخ کر کے متعلقہ شخص کو جرمانہ اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا کہ حساس اداروں کی نشاندہی پر ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اب تک جعلی شناختی کارڈ کے اجرا میں ملوث نادرا ملازمین کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کئی افسران ملازمین معطل بھی کیے جا چکے ہیں، جبکہ عام طور پر غیر ملکی شہری پاکستانی خاندانوں کی اسناد حقیقتاً پاکستانی خاندان سے تعلق رکھنے والے شناختی کارڈ ہولڈرز کی بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے دستاویزات تیار کر کے پاکستانی خاندانوں کا حصہ بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا، بلوچستان کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے افغانی ہیں جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے۔ نادرا کا عملہ اس میں ملوث رہا، اس میں یونین کونسل کا عملہ، 62 شخصیات اس میں ملوث رہی اور سب سے بڑا معاملہ پیسے لے کر لوگوں نے، غریب لوگوں نے ان افغانیوں کو اپنی فیملی ٹری میں شامل کروایا اور یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے
اور اس حوالے سے اب تحقیقات کی جا رہی ہیں اور پاکستان میں 1979-80 سے اب تک 2025 تک جو بھی افغانی پاکستان میں ہے، پاکستان میں شناختی کارڈ بنایا، ان سب کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، سخت کارروائی شروع کی جا رہی ہے اور کسی بھی جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے افغانی کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور جو اس کی سہولت کاری کریں گے ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے گا، کسی بھی بااثر شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی بھی سرکاری افسر کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے اور پھر جعلی پاسپورٹ بنائے اور پھر جعلی ویزے لگوا کر پاکستان سے بیرون دیگر ممالک گئے اور وہاں جا کر اکثر پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے نظر آئے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس میں بہت زیادہ افغانیوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک طرف افغانیوں کا پاکستان سے انخلاء زور و شور سے جاری ہے، افغانیوں جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ان کے خلاف لسٹیں تیار ہونی، تو دوسری جانب پاکستان افغانستان میں جو کشیدگی تھی اس حوالے سے معاملات جہاں پر دوحہ ایگریمنٹ کے بعد پیس یعنی امن معاہدے کے بعد معاملات کچھ حد تک بارڈر میں بہتری ضرور نظر آئی ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کا وفد جو ہے وہ کابل پہنچ چکا ہے، کابل میں موجود پاکستان کے سفارتخانے پر، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ کابل میں سفارتخانے کے عملے سے اپنی بریفنگز لے گا لیکن کسی بھی افغانی وفد سے ملاقات نہیں کرے گا۔ پاکستان افغانستان ویزا صورتوں میں بہتری، پاکستان وفد کابل پہنچ گیا، یعنی ویزا اس وجہ سے کیونکہ اب افغانستان پہ افغانیوں پر سخت پابندیاں لگ رہی ہیں۔ پاکستان کا ایک تکنیکی وفد افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ ویزا نظام میں بہتری اور اصلاحات کے حوالے سے طے پایا تھا اور اس کے حالیہ افغان کشیدگی یا سرحدی جھڑپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس تمام تر پروسیس میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح یہ ساری پابندیاں لگنی چاہیے۔ اب ذرا یہ بتایا کہ وفد میں وزارت داخلہ کے افسران، دیگر متعلقہ حکام اور تکنیکی ماہرین شامل ہیں جو کابل میں پاکستانی سفارتخانے میں جاری ویزا عمل کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دورے کا مقصد افغان شہریوں کو ویزے کے حصول میں درپیش مشکلات کو کم کرنا اور پورے نظام میں شفافیت پر موثریت لانا ہے۔ اب یہ ساری جھڑپیں اور یہ پاک افغان جنگ کے بعد یہ بہت زیادہ اور مزید سخت کی گئی، حالانکہ سختی تو پہلے سے کی جا رہی تھی پاکستان میں افغانیوں کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہو تو اسرائیل ایران جنگ ہوئی اور اس میں ایران نے 700 افغانیوں کو گرفتار کیا جو اسرائیل اور ان کی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ اس الزام میں ان کو گرفتار کر کے افغانستان ڈپورٹ کیا یا پابندی لگائی گئی ایران میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی لاکھوں ہزاروں جو افغانی ہیں ان میں سے کئی ایسے افغانی ہیں جو دشمن ممالک کو پاکستان کے جو دہشت گرد تنظیموں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں۔ اب اس پورے پروسیس کے اندر پاکستان نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ان افغانیوں کا جو پاکستان میں باقاعدہ ون ڈاکومنٹ پالیسی ویزا لے کر بھی آئیں گے ان کے حوالے سے بھی سخت پالیسیز اپنائی جائیں گی، ان کا ماضی کا ٹریک بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا پاکستان میں رہے اور رہیں تو پھر ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی مقدمات تو نہیں رہے، کیا انہیں ڈپورٹ تو نہیں کیا گیا۔ ان تمام معاملات کو پھر ان کے کاروبار کو ان کی ایک ایک چیز کو جانچا جائے گا، ایجنسیوں کے ذریعے ایک ایک چیز کی ان کی ویریفیکیشن ہوگی اور پھر ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت ہوگی ون ڈاکومنٹ پالیسی یعنی ویزے کے تحت بھی، کیونکہ پاکستان کو اس بات کا ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے کہ افغانی بھارتی فتنۃ الہندوستان خوارج اور دہشت گرد تنظیموں کے بل بوتے پر پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں پر ملوث پائے گئے ہیں، اس وجہ سے پاکستان یہ اقدامات اٹھا رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف افغان مہاجرین کا انخلاء اور پھر دوسری جانب جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کی فہرستیں تیار اور تیسری جانب پاکستان افغانستان کشیدگی اور اب ان کے پاکستان میں انٹری کے حوالے سے جو ویزا پالیسی ہے اس پر نئی پالیسیز، نئے اقدامات کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ناظرین، پاکستان افغانستان اور افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔